أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نما وله الشكر على ما ألهما والسلام ما قدم منه باليوم الابتداء وصبوه آلاء الأصداء والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وصفاه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه. إذا الخلائق بالغيب مكنونة وبنهاية الأدب مقرونة سيدنا ومولانا بالقاس وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. العدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وملك رفضائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إلا بيتك المحرم. ایک بار اور صلوات بھیجیے. شیخ مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس آپ حضرات ذخالے میں سماعت فرما رہے ہیں. کتاب الہی کی نساء وافی ہدایہ کے ذیل میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور سرنامہ بیان میں اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ آیت ذریت ابراہیم کا پتہ بتا رہی ہے. بالیان مجالس کی طرف سے مجھے ملا اور یہ اتفاقی بات ہے کہ کوئی طے شدہ ارادہ نہیں تھا، لیکن جب آیت پڑھی تھی پہلے دن سرنامے میں بھی یہ خیال تھا کہ اس سلسلے سے گفتگو ہوگی، لیکن کل مجھے بالیان مجلس کی طرف سے ملا کہ اس سلسلے میں گفتگو کی جائے. تو بصورت پہنچنا تو وہیں پر مطلب میری اس بات کا مختصر سی بات کا صرف ایک مطلب ہے کہ پوتے سے بات شروع کرو تو دادا تک جاؤ گے، دادا سے شروع کرو تو پوتے تک جاؤ گے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا شجرہ اور شجرہ نسب ہے کہ جس میں بڑے بڑے شجرے دنیا میں پائے جاتے ہیں. شجرہ شجر سے ہوتا ہے. اس لیے بنا ہوا شجرہ دیکھا ہے. یہ باتیں اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ میری نئی نسل کے بچے ذرا ان چیزوں کا خیال کریں کہ اب آج بچے کہتے ہیں ترقی یافتہ دور میں 2025 کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کہاں بیٹھے تقیادوسی باتیں. اب کون شجروں کی حفاظت کرتا ہے؟ اب کہاں شجرے بنائے جاتے ہیں؟ اب کہاں شجرے لکھے جاتے ہیں؟ قبلہ تشریف فرمائے ابھی سیادت پہ بات کر رہے تھے. آپ کی شرعی احکامات جو آپ کے موجود ہے اسلام کے، اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ واجبات آپ اس وقت تک ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک شجروں کی حفاظت نہ ہو. زکوٰۃ، صدقہ، خمس، یہ میں نے ایک دو مثالیں دیتی کافی ہے. یہ سارے وہ واجبات ہیں کہ جو آپ ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک یہ پتہ نہ ہو. برا نہیں مانیے گا، جو سسٹم ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا.
اس لیے کہ چلتے ہوئے سسٹم کو اسلام نہیں کہنا. مثال کے طور پر اگر امام میں اپنے شہر سے بات کر رہا ہوں, اگر امام باڑوں میں صندوق رکھ دیے جائے مسجدوں میں, یہ سید کا یہ غیر سید کا ہے, اور میں صندوق میں فطرہ اور زکوٰۃ ڈال دوں عید کے نماز کے بعد, تو مجھے بتائیے کہ کیا میری نماز آپ پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی؟ میرا روزہ آپ رکھ لیں گے تو ہو جائے گا؟ تو جب میرا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے, میری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے, تو پھر اپنی زکوٰۃ مجھے خود ہی ادا کرنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حقیقتیں ہیں جن کا تذکرہ شریعت کے بیان میں ہو جاتا ہے, لیکن زکوٰۃ, خمس, یہ سارے معاملات وہ ہیں, فطرہ, صدقہ, یہ اس لیے جاننا چاہیے کہ اگر انسان ادا کرے گا تو جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس کا حق ہے تو کیسے ادا کرے گا. 1400 سال سے آپ کس بات پہ دنیا سے الگ ہو کے بیٹھے ہیں؟ ایک لفظ پہ, حق پہ. 1400 سال سے آپ ساری دنیا سے الگ ہو کے بیٹھے صرف ایک لفظ پہ, حق پہ. تو اگر یہی نہ پتہ چلے گا کس کا حق ہے تو ادا کیسے ہوگا؟ ادا کرنے کے لیے شجروں کی حفاظت ضروری ہے, اور شجرہ شجر سے ہوتا ہے. اچھا, شجرے میں عجیب کوالٹی ہے. جس نے بنے میں شجرے دیکھے ہوئے اس نے دیکھا ہوگا کہ جب شجرہ بنایا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, تو الٹا لکھا جاتا ہے. ویسے وہ سیدھا ہوتا ہے, لیکن آج کل کے بچوں کے حساب سے الٹا ہوتا ہے. یعنی ویسے آپ لکھیں گے تو باپ کا نام اوپر لکھیں گے, پھر بیٹے کا, پھر پوتے کا. شجرے میں ایسے نہیں ہوتا. شجرے میں باپ کا نام نیچے ہوگا, پھر بیٹے کا ہوگا, پھر پوتے کا ہوگا. یعنی جیسے جیسے شجرہ بڑھے گا نام اوپر جائے گا. تو ایک بات تو شجرہ لکھنے میں دنیا نے بتا دی, جو وارث ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. سلامات بھیجے محمد و آل محمد. جو وارث ہوتا ہے وہ بلند ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ شجر زمین سے اگتا ہے, آسمان سے تو اگتا نہیں ہے. جب زمین سے اگے گا تو شاخیں اوپر جائے گی, شاخیں اوپر جائیں گی تو پھل اوپر آئیں گے. تو شجر جب زمین سے اگتا ہے. اب دوسرا جملہ بھی آپ کے لیے بہت کام کا ہے. ایسا شجرہ شجرہ ہی نہیں رہتا جو زمین پہ پیوست نہ رہے. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللہ مثال بیان کرتا ہے شجرہ طیبہ کی, کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے شجرہ طیبہ سے. اور مثال کیا ہے کہ شجرہ ایسا ہے کہ جس کی جڑیں زمین پر پیوست ہیں اور شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ایسا شجرہ تو تلاش کرو جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو. پاک و پاکیزہ شجرہ ہے نا, ایسا شجرہ تو ڈھونڈو جو اکھڑ جائے. جو اکھڑ جائے وہ شجرہ کیا ہے؟ جس کی جڑ ہی مضبوط لگے وہ شجرہ کیا ہے؟ دو جملوں کے بعد اگر آپ کا سمجھے تو کون سمجھے گا؟ برسوں کے بعد کسی نے جب یہ مسئلہ نکلا تو بحث نکلی, کس بنیاد پر فیصلہ ہوا؟ علی نے پوچھ لیا کس بنیاد پر فیصلہ ہوا؟ کہ اس بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ ہم رسول کے شجرے میں ہیں. علی مسکرائے, جاؤ نہج البلاغہ پڑھو. علی نے کہا کس بنیاد پر فیصلہ ہوا؟ کہ اس بنیاد پہ کہ ہم رسول کے شجرے میں ہیں. علی مسکرائے, کہا سبحان اللہ, شجرہ یاد رہا, شجر کو بھول گئے. سیادت میں گفتگو کر رہے تھے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق. یہ کچھ حقیقتیں کائنات کی ایسی ہے جو ائمہ نے دو لفظوں میں بتا دی.
دو لفظ بہت ہوتے ہیں، وہ دو لفظ سمجھنے کے لیے بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ امام صادق کی زندگی کے 2 سال کوفے میں گزرے اور یہ آپ کے حیات کے آخری سالوں میں سے. تو عالقی جو حاکم ہے اس نے کوفے بلا لیا تھا، تو آپ 2 سال کوفے میں رہے. اب وہ خود 2 سال بھی بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہ اس 2 سالوں میں کوفے میں امام کا رہنا، تو کوفے میں روات کا آنا، کوفے میں لوگوں کا علم حاصل کرنا، مطلب علی کے بعد اس کو کیسے سمجھاؤں میں، میرا جملہ آپ کے لیے کافی ہوگا. علی کے بعد اس خاندان کی 2 شخصیتیں اس طرح کوفے آئی، یا مسلم آئے ہیں یا صادق آئے ہیں. علی کا تو دارالخلافہ کوفے رہا ہے. کل تقریر قلم پہ تھی نا، کل قلم کی بات کر رہا تھا، یہ جملہ سن لیجیے میں مسلسل ہو جاتا ہوں. آج بہت حیران ہے لوگ کہ مدینے جیسا کیپٹل چھوڑ کے، رسول کا شہر چھوڑ کے علی نے کوفے کو کیپٹل بنا دیا. علی کیوں آ گئے کوفے؟ علی کے کوفے آنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہمارے آج کے بچے یہ سمجھ لیں کہ کوفہ اس وقت کا پورٹ تھا. میں جدید لفظوں میں یہ بتا سکتا ہوں، پورٹ. پورٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دبئی. پورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرائی پورٹ ہو یا سی پورٹ ہو، سی پورٹ زیادہ اہم ہوتا ہے. پورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر قسم کی دنیا کا تاجر آتا ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ ہر طرح کی چیز بکتی ہے، ملتی ہے. کوفے کو 2 حیثیتیں حاصل تھی. اگر آپ جغرافیہ اور زمانے کا دیکھیں، جن بچوں نے جغرافیہ پڑھا ہے وہ سمجھ لیں گے کہ انبار ایک علاقہ کہلاتا ہے عراق کا. اب اس کا نام نہیں ہے لیکن وہ چھوٹا سا ہے، اس زمانے میں بہت بڑا علاقہ تھا. انبار، الف نون پہ الف ر انبار. انبار سی سے ملتا ہے، سمندر سے ملتا ہے، عراق کا وہ علاقہ ہے. تو اسی انبار میں کوفہ ہے. یہ ہے پورٹ. جہاز اترتے ہیں، کشتیاں آتی ہیں، تاجر آتا ہے. کوفے میں ہر چیز بکتی ہے، ہر چیز خرید. جس کو پورے عرب و عراق میں کچھ خریدنا ہوتا ہے وہ کوفے سے خریدتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی 2 مذاہب کے لوگ گزرے، ایک موسیٰ کے دین والے، اور ایک دین تو ایک ہی ہے جو بعد میں بدل گیا، اور ایک عیسیٰ کے دین والے کتابیں پڑھے ہوئے، وہ سارے راہبوں نے اپنا مرکز کوفے کے ارد گرد بنایا تھا. وہ کوفے کے ارد گرد آ کے آباد ہو گئے تھے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کی جتنی عبادت گاہیں تھیں وہ ساری کوفے میں گرد تھی. اب آپ پوچھیں کہ ایسا کیوں تھا؟ ایسا صرف ایک وجہ سے تھا، کوئی اور وجہ نہیں تھی. وہ صرف ایک وجہ، وہ ایک وجہ یاد رکھیے گا، وہ کام آئے گا. پورے عرب و عراق میں یہ جو سرکلے کا یا جو بھی اس زمانے میں رائج قلم تھا، یہ بنتا نہیں تھا، یہ امپورٹ ہوتا تھا. جب امپورٹ ہوتا تھا تو تاجر اسے لا کے کوفے میں بیچتے تھے. سب سے زیادہ پورے عرب و عراق میں قلم اور کاغذ کوفے میں پایا جاتا تھا. اس لیے راہب یہاں آ کے بیٹھ گئے تھے کہ مقدس کتابیں لکھنے کے لیے ان کے اوراق اس کے لیے نقل کے لیے قلم اور کاغذ چاہیے. یہ ایک وجہ پہلے سنی تو پھر دوسری بتاؤں گا. تو راہب یہاں بیٹھ گئے تھے تو قلم اور کاغذ سب سے زیادہ یہاں پایا جاتا تھا. آج تاریخ حیران ہے کہ علی مدینے جیسا شہر چھوڑ کے کیپٹل کوفے لے آئے اسلامی حکومت کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی نظر میں حدیث یاد کرنے والے زیادہ اہم نہیں ہیں، علی کی نظر میں لکھنے والے زیادہ اہم ہیں. وہ جو حافظوں میں رکھے لیکن لکھے بھی. اب اگلا جملہ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. 25 برس کا فاصلہ ہی تھی، مگر علی نے بتا دیا کاغذ قلم نہ آ سکے تو ہم خود کاغذ قلم تک چلے.
لیبت ہے. مجھے اپنے موضوع کے اندر رہ کر 2 جملے کہہ لے دیجئے. لہج البلاغہ جیسی کتاب آپ کے لیے لیبت ہے، اور یہ بات میں شاید کراچی میں بیٹھ کے نہ سمجھا سکوں، پنجاب میں بیٹھ کے سمجھا سکتا ہوں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پنجاب ہے لہری زمین. بچوں نے دریا بھی دیکھا ہے. آپ لوگ رہتے ہیں راوی کے کنارے، میں رہتا ہوں سمندر کے کنارے. دریا کا پانی ہوتا ہے میٹھا، سمندر کا ہوتا ہے کھارا. سمندر میں اور دریا میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دریا میں 2 آدمی آمنے سامنے 1 فٹ کے فاصلے میں پانی میں اتر جائے اور پورے پانی میں ڈوب جائے تو ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں. سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، وہاں کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیتا. وہاں کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیتا. یہ ہے بنیادی فرق. دریا سے لہر نکالی جاتی ہے، لہریں اس علاقے تک آتی ہے جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب مجھے توجہ کیجئے، کیا میں یہاں آ کے رہنے لگوں اور یہاں سے راوی گزر رہا ہو اور کمال صاحب یہاں زمین بڑی سی خرید کے گھر بنا لے، تو کیا کمال صاحب کو گورنمنٹ اجازت دے گی کہ وہ اپنی مرضی سے لہر نکال کے راوی سے لے آئے اور گھر میں داخل کر لے؟ نہیں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو لہریں گورنمنٹ نے نکالی ہے بس وہی ٹھیک ہے. پرائیویٹلی لہر نہیں نکالی جاتی. پرائیویٹلی لہر نکالی جائے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دریا جو پورے ملک کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ فیض رک جائے گا. اور ہر آدمی اگر اپنے گھر کے لیے نہر لے جانے لگا تو ایک دن دریا خشک ہو جائے گا، دریا میں پانی نہیں رہے گا. دوسری بات، اگر پانی رہے گا بھی تو لوگ اپنے اپنے مطلب میں پانی استعمال کریں گے. اس کا مطلب یہ کوئی ہے جو دریا کو روکتا ہے، اور جو روکتا ہے اسے پشتا کہتے ہیں. پشتا دیکھا ہے نا دریا کے کنارے پر؟ وہ پشتے اس لیے لگائے جاتے ہیں اونچے اونچے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں نہریں نہ لے جائیں. قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن دریا تھا، نہج البلاغہ پشتا ہے. زیادہ تفصیل پہ نہیں رک رہا ہوں. علی جب بول رہے ہوتے تھے کوفے میں خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو 25,000 قلم، 25,000 قلم کاغذ پہ چل رہے ہوتے تھے. اور علی کے بولنے کو لکھ رہے ہوتے تھے، اور علی نے سب کو اجازت دی لکھو. یہ اور بات ہے کہ اس کو عام کسی نے اس طرح سے نہیں کیا جب تک علی کی اولاد کی اجازت نہیں دی. یہ بھی سمجھ لیجئے، رسول کی حدیث ہے. یہ ہمارے بچوں کو آج کل شوق ہے کہ جو ایک جملہ مجلس میں سن لو یا کسی خطیب سے سن لو یا کسی شاعر سے شعر سن لو اس کو میڈیا پہ ڈال دو، پوسٹ کر دو، سوشل میڈیا پہ عام کر دو. رسول کا فرمان ہے المجالس بالامانات. 4 بیٹھے یا 4 لاکھ بیٹھے، مجلس امانت ہے. اور امانت میں دیانت ہوتی ہے، خیانت نہیں ہوتی. اس تک نہ پہنچاؤ جو گھر میں بیٹھا ہو، جس کو شوق نہ ہو اس تک نہ پہنچاؤ. تو جب علی کے خطبوں کو لوگوں نے لکھا تو مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے پاس آئے اور پاس آ کر اجازت لی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے حوالے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے عام کریں. آپ نے دیکھا تو 25,000 قلم. یہ معاشرے میں یہ مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ سب تعلیم یافتہ ہے، لیکن میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، ایک مجمع میں ہزاروں کا مجمع ہو تو کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے،
اگر تاریخ کر رہی ہے 25,000 قلم کاغذ پہ چل رہے تھے تو سوچئے مسجد کوفہ پہ مجمع کتنا ہوگا. جب پڑھے لکھے اتنے تھے تو مجمع کتنا ہوگا. اور سب محفوظ کر رہے ہیں، علی کی باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں. اور بعض علوم تو ایسے ہیں کہ وہ تاجر آیا ہے، مثال میں کہہ رہا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں اسی بندے پہ، تاجر آیا ہے، وہ سوداگر ہے، وہ مال بیچ رہا ہے، اور وہ بازار باہر سے گزر رہا ہے کوفے کی مسجد، جس نے کوفے کی مسجد دیکھی ہے اس کو پتا ہے، حضرت نوح کے زمانے سے پہلے کی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ گزر رہا ہے. اب اس کے کان میں آواز آ رہی ہے، اور وہ تاجر ہے اس خطے کا، سب کانٹیننٹ کا، برِ صغیر کا، جس کو آپ برِ صغیر کہتے ہیں. یہاں پر اس زمانے میں سب سے زیادہ جو علم جانا جاتا تھا وہ تھا ریاضی، میتھمیٹکس جسے آپ کہتے ہیں. وہ گزر رہا باہر سے، اس کے کان میں آواز آئی، وہ رک گیا. اس نے مسجد کے باہر کسی کو بازو پکڑا، یہ کون بول رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہ خلیفۃ المسلمین بول رہے ہیں، امیر المومنین. اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ جو علم پہ، جس علم پہ یہ بول رہا ہے، وہ علم اس وقت پوری دنیا میں صرف ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے. میتھمیٹکس اس وقت کہیں نہیں پایا جاتا تھا. یہ کون ہے جو میتھمیٹکس پہ بول رہا ہے؟ اس طرح سے دنیا کوفے میں علی کی طرف متوجہ ہوئی، پوری دنیا میں علی کی باتیں پہنچی. راہب بھی بیٹھے ہیں، بات یہاں روکی تھا، راہب بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کتابوں کے پڑھے ہوئے بھی بیٹھے ہیں. وہ کیوں آ کے بیٹھے؟ ایک وجہ تھی غلط، دوسری وجہ افسر. وہ دوسری وجہ تب پتہ چلی جب راہبوں نے خود بتائی، اور پھر مولا علی کے دور میں ایک ایسے شخص نے بتائی کہ جس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کے بیٹے اس کا جنازہ لیے آ رہے ہیں. مولا علی پشت کوفہ کہلاتا ہے. آج جہاں بادی السلام قبرستان ہے، مولا علی پشت کوفہ پہ حضرت ابراہیم، اور مولا علی پشت کوفہ پہ بیٹھے ہیں. جویریہ مولا کے صحابی ہے، جویریہ صاحب. جویریہ کہنے لگے صحرا سے ہم نے دیکھا کہ کچھ لڑکے جوان جنازہ لیے چلے آ رہے ہیں، اونٹ پہ جنازہ رکھا ہوا ہے. علی لگا اس کو روکو، اس کو روکو. جویریہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے روکا تو علی نے کہا اس کو بلاؤ جو میت کے وارث ہے. بیٹوں کو بلایا، بیٹے آئے. کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا ہمارے باپ کا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا موصل سے. اب جو لوگ عراق جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کوفے سے موصل 800 کلومیٹر ہے آج بھی، اور آج بسیں ہیں، سواریاں ہیں، آسانی. 800 کلومیٹر سے اونٹ پہ میت رکھ کے لائے. علی نے کہا اتنی دور کیوں آئے ہو؟ آپ یاد رکھے بچے سے. علی نے کہا اتنی دور کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمارے باپ نے وصیت کی تھی، وہاں لے رہا تھا. کہنے تمہارے باپ نے وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کہا اب جملہ سنیے، کہا ہمارے باپ نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم کہہ گئے تھے اپنی اولاد سے، وہ بتا رہے تھے. وہ خبر راہبوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں تک کو پہنچی ہے، اور وہ جو آ رہا ہے یہ مسلمان ہے، کہہ رہا ہے وہ خبر ہمیں بھی پہنچی. ابراہیم جو کہہ گئے تھے کہ کوفے کے پشت پر ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک ایسا، توجہ، ایک ایسا شخص دفن ہوگا جس کی وجہ سے 70,000 مردے بغیر حساب کے جنت میں. صلوات بھی دیکھیں. اس کی وجہ سے 70,000 مردے، 70,000 مردے بغیر حساب کے جنت میں. جیسے ہی اس نے کہا کہ میرے باپ نے یہ حدیث سنائی تھی، ابراہیم کا فرمان، علی نے کہا اس کو پہچانتے ہو تمہارے باپ نے جس کے لیے کہا ہے جس کی وجہ سے 70,000 جنت میں جائیں گے؟ لڑکوں نے کہا ہم اسے نہیں پہچانتے.
میں ہوں. دیکھیے انسان سوائے اس کے کہ اسے اپنی میت کو کسی مقدس جگہ پہنچانا ہو، سوائے اس کے انسان جہاں مرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان میں مروں اور وصیت کر دوں میت امریکہ لے جانا، امریکہ بھی پوچھے گا کیوں لے کر آئے ہو، یہ جاپان لے جانا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں مقدس وجہ سے امانتیں رکھی جاتی ہے کہ کسی مقدس بھائی کربلا لے جانا. بہت سے لوگ لاہور کے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے لاہور گئے ہوں گے. کربلا گاہ شاہ دیکھا ہے؟ کربلا گاہ شاہ میں قبریں بھی ہیں. فارسی زبان کے ایک شاعر کا نام سنا ہے آپ نے؟ عرفی. فارسی زبان کا بہت بڑا شاعر ہے عرفی. وہ سفر میں تھا، آیا وہ لاہور رکا، بڑے عرصے لاہور رہا. اس کا لاہور میں انتقال ہو گیا. تھا فارسی کا، لاہور میں انتقال ہوا. اس نے اپنے شعر میں یہ تمنا کی تھی کہ مر جاؤں تو مجھے علی کے پہلو میں دفن کرنا. عرفی نے تمنا کی تھی مر جاؤں تو علی کے پہلو میں دفن کرنا. مر گیا لاہور میں. اور نجف علی کے پہلو میں کہاں سے پہنچے گا؟ اور وہ زمانہ جب وسائل نہیں تھے. عرفی کے گھر والوں نے جو بھی وارث تھے قبر بنا کے کربلا گاہ شاہ میں دفن کر دیا. دفن ہو گیا. ایک تاجر ایران کا سوداگر آیا ہوا تھا. وہ سوداگر تھا، تجارت کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ بزنس کے لیے آیا تھا. وہ راستے میں مر گیا. اس کو اس کے دوستوں نے وہی کربلا گاہ شاہ میں دفن کر دیا. سوداگر کے وارث کوئی نہیں تھے. ایران میں اطلاع دے دی گئی ان کے وارثوں کو خط بھیج کے ان کے پتے پر کہ تمہارا باپ یہاں مر گیا ہے، ہم نے دفن کر دیا ہے، جب تمہیں ممکن ہو اگر لے جانا ہو تو لے جانا اپنے پاس. اب کتنے برس گزرے یہ نہیں پتا، لیکن سوداگر کے بچے تلاش کرتے ہوئے آ گئے کہ ہمارا باپ یہاں دفن ہے. سوداگر کے بچے آئے اور چونکہ وہ پیسے والے تھے، ان کے پاس دولت تھی. کربلا گاہ شاہ میں عرفی کی قبر تھی اور سوداگر کی قبر تھی. انہوں نے سوداگر اپنے باپ کو لیا جنازے کو، اور وہ جو بھی اس زمانے کے مسائل تھے لے کر چلے گئے لجب لے جا کے انہوں نے سوداگر کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے لیے جب انہوں نے میت کا کفن ہٹایا تو دیکھا سوداگر لاہور میں رہ گیا، عرفی نصیحت ہے. کل بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اسلام دکھاوا نہیں ہے، اسلام خلوص نیت پہ مبنی ہے. عرفی نے دل میں تمنا کی تھی علی نے سن لی، علی نے سن لی. عرفی نے اخبار میں تو نہیں چھپایا تھا، عرفی نے میڈیا میں تو نہیں کہا تھا. تو قبریں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبریں جس جگہ انسان مرتا ہے سوائے مقدس جگہ پہ دفن ہونے کی تمنا کے جہاں انسان مرتا ہے قبر وہی بنتی ہے. اب یہ آپ سمجھ رہے اب تک سب موضوع سے باہر تھا، کچھ بھی موضوع سے باہر نہیں تھا، سب موضوع. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں اپنی ذریت میں سے بعض کو چھوڑے جا رہا ہوں، ساکن کر کے جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس وادی غیر ذی زرع میں. وہ ہے مکہ. کس کو چھوڑا؟ کون ساکن ہوا؟ ہاجرہ اور اسماعیل. ابراہیم خود مکے میں نہیں رہے. ابراہیم کو قسم دی تھی ان کی پہلی بیوی جناب سارہ نے، وہ تفصیلات آگے ذکر کروں گا. جناب سارہ نے قسم دی تھی آپ سواری سے قدم نہیں اتاریے گا. تو ابراہیم جب بھی آتے تھے مکے میں آتے تھے، رکتے نہیں تھے.
چھوڑ کے گئے حاجرہ کو اور اسماعیل کو، سواری سے قدم نہیں اتارا۔ اسماعیل بڑے ہو گئے، ملنے آئے، ملنے چلے گئے، سواری سے قدم نہیں اتارا۔ آگے کے واقعات بعد میں چلے گئے، سواری سے قدم نہیں اتارا۔ تو ابراہیم واپس چلے جاتے تھے۔ اب رہا کون مکے ہو؟ اسماعیل، حاجرہ۔ وادی بے آب و گیا۔ بے آب و گیا کا مطلب کیا؟ دو چیزیں نہیں، دو چیزیں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ پانی نہیں ہے، دانا نہیں ہے۔ جہاں پانی نہ ہو، جہاں دانا نہ ہو، وہاں پر نہ انسان رہتا ہے، نہ پرندے آتے ہیں، نہ چوپائے آتے ہیں۔ اب ذرا فطرت کا، قدرت کا کام دیکھیے۔ ادھر اسماعیل نے ایڑیاں رکھ لی، ادھر پانی کا چشمہ پھوٹا۔ پانی کا چشمہ جو پھوٹا تو فضا میں جاتے ہوئے پرندوں نے دور سے پانی دیکھا۔ پرندے کی نظر تیز ہوتی ہے، پرندوں نے پانی دیکھا۔ پرندوں نے پانی دیکھا تو پرندے زمین کی طرف اترنا شروع ہوئے۔ پاس سے قافلہ گزر رہا تھا قبیلہ بنو جرہم کا، انہوں نے دیکھا کہ پرندے اتر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہاں پانی ہے، پانی ہے۔ پرندوں کو اترتے دیکھا تو پانی۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ ہدایت موضوع نہیں ہے، دو جملے کہہ دوں۔ ہدایت کس نے کی؟ انسانوں کی، فضا کے پرندوں نے۔ اب واپس جائیے، وہ جو پہلی نسل میں بھائی نے بھائی کو مارا تھا اور وہ کندھے پہ لاش اٹھائے پھر رہا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا دفنانا کیسے، اسے بھی کوے نے آ کے بتایا تھا۔ قرآن نے کہا نا یہ انسان بھی عجیب ہے، یہ آج تک مجھے یہ انسان ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاتھی ماننے پہ آئے تو پرندوں کو مان لیتا ہے، جب ماننے پہ آئے تو معصوموں کو نہیں مانتا۔ سلام بھیجے محمد وہ پرندوں کو جاتے دیکھ کر بنو جرہم والے ادھر آئے، آ گئے بنو جرہم میں۔ جناب اسماعیل بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، بیٹے پیدا ہو گئے، قبیلہ بڑھ گیا، زبان عربی بن گئی، سب کچھ ہوا۔ اتنے برس سے مجلس آپ ماشاءاللہ بچپن سے سن رہے ہیں، بزرگ بیٹھے، جوان بیٹھے، ہمیشہ حصہ سنتے ہیں۔ ابراہیم واپس گئے، اسماعیل تو نہیں گئے، حاجرہ تو نہیں گئی، قبریں کہاں؟ جناب حاجرہ کی قبر کہاں ہے؟ جناب اسماعیل کی قبر کہاں ہے؟ جناب اسماعیل کے بیٹے حضرت نابد علیہ السلام کی قبر، حضرت نابد کی قبر کہاں ہے؟ جناب اسماعیل کی بہو کی قبر کہاں ہے؟ اسی نسل پہ تو رسول آئے ہیں، اسی نسل پہ آل ابراہیم آئے ہیں، اسی میں کلالہ آئے، اسی میں عدنان آئے، اسی میں قریش آئے، اسی میں ہاشم آئے، اسی میں عبد المطلب آئے، اسی میں ابو طالب آئے۔ قبر کہاں ہے؟ ان سب کی قبریں کہاں ہیں؟ جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ دیکھیے پورے مجمع میں ایک بزرگ نے بتایا۔ اچھا اب میں بتاتا ہوں، وہ شاہزروال میں ہے، وہ جو انبیاء کی قبر ہے وہ شاہزروال ہے، وہ شاہزروال بھی بتاتا ہوں کیا۔ یہ چوکور ہے کعبہ ہے، چوکور کعبے میں تصویر بھی دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ کعبے کے ساتھ ایک جو گھر ہے انہیں پتا ہے، ایک چھوٹی سی دیوار ہے، حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے، اندر سے نہیں کرنا۔ اگر کمال حیدر اندر سے طواف کرے تو باطل ہے، 73 فرقوں میں طواف باہر سے ہوتا ہے۔ اور جو کعبے کی دیوار کے ساتھ اس طرح سے زمین کی طرف سلیب لگے ہوئے ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، یہ چوکٹھا پورا کہلاتا ہے، چاروں طرف شاہزروال۔ اس شاہزروال میں 70,000 انبیاء کی قبریں ہیں۔ جس نے کم بھی بتائی ہے، چونکہ بزرگ نے کہہ دیا 70,000، اس لیے میں نے 70,000 کا تاریخی اعتبار کی، جس نے کم بھی بتائی ہے اس نے بھی 700 قبریں بتائی ہیں اس شاہزروال میں، اور متفق ہے سب۔ لیکن اسماعیل کی قبر شاہزروال میں نہیں ہے۔ اسماعیل کی قبر، ان کے بیٹے کی قبر، جناب حاجرہ کی قبر، جناب اور ان کی بہو کی قبر شاہزروال میں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ حتیم۔
یہ ہے چوتھا کعبہ، اس کے ساتھ ہے چھوٹی سی دیوار، طواف کرنا ہے باہر سے۔ اب تم سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قبریں ہیں دیوار کے اندر، قبریں ہیں دیوار کے اندر، 4 قبریں تو بتا دی، کچھ اور ہے جو ابھی نہیں بتا رہا، کچھ اور ہے جو ابھی نہیں بتا رہا۔ 4 قبریں تو ہے، متفقہ طور پر ہے اسلام کے سارے فرقوں کے مطابق۔ طواف کرنا ہے باہر سے، نماز 2 رکعت پڑھنے کے لیے وہاں دھکے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دینا بھی ثواب ہے۔ اچھا یہ بھی بچے سمجھ لیں، واحد مقدس مقام ہے جہاں پر دھکا دینا ثواب ہے، باقی سب جگہ منع ہے۔ یہ نئی نسل پیغام سمجھ لے، محفوظ کر لے، سب جگہ منع ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زری پہ اگر تم جاؤ، نجف پہ جاؤ، مولا علی کی زری پہ جاؤ، سامرا جاؤ، قاسمین جاؤ، اور اگر یہ چاہو کہ کمال حیدر یہ چاہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، بھیڑ بہت ہے، میں ان کا بازو پکڑ کے ہٹاؤں، خود آ جاؤں زری پہ زیارت کرنے کے لیے، تو ان کی زیارت ہو جائے گی، میری نہیں ہوگی۔ یعنی کسی مقدس جگہ پہ دھکا دینے والے کی زیارت نہیں ہوتی، کسی کو ہٹانے والے کی زیارت نہیں ہوتی۔ جو قانون ذریعوں کا ہے وہی تابوت، علم، ذوالجناح، وہی تازیوں کا ہے۔ سمجھ لو، جلوس کو ادب سے لے کے چلو، محرم کے جلوسوں کو تعظیم سے لے کے چلو، تابوتوں کو ذوالجناح کو تعظیم سے لے کے چلو، ادب سے لے کے چلو، ایک دوسرے کو دھکا دے کے زیارت کرنے مت آنا۔ دور کھڑے ہونے والے کی زیارت قبول ہو جائے گی، لیکن جو کسی کو دھکا دے گا اس کی زیارت نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ یہ بچے یاد رکھیں کہ زیارت کا ادب کیا ہے۔ ایسے میں صرف واحد جگہ ہے حتیم، حتیم میں ایک دوسرے کو دھکا دے کر 2 رکعت نماز۔ آپ پڑھ رہے تھے، پہلے جگہ بنائی، 2 کے بیچ میں آ گئے 2 رکعت، کہاں پڑھ رہے ہو 2 رکعت نماز؟ 4 قبریں ہیں وہاں، قبروں کے بعد نماز پڑھ رہے ہو؟ قبروں کے پاس نماز پڑھ رہے ہو؟ ہاں ثواب ہے۔ اچھا کمال صاحب جو ہے وہ توحید کے بہت توحید پرست ہیں، کہنے لگے طواف باہر سے ہوتا ہے؟ نہیں بھائی میں تو باہر سے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ طواف کرتے میں قبر طواف میں آ رہی ہے، میں تو اندر سے طواف کروں گا۔ کمال صاحب نے اندر سے کر لیا، باطل ہو گیا۔ تو طواف اللہ کی گھر کا کر رہے ہو، 4 قبریں طواف میں آ رہی ہے، توحید خطرے میں پڑی، شرک ہوا۔ سب سے پوچھ رہا ہوں، قبروں کے بعد نماز پڑھی، شرک ہوا، بدعت ہوا؟ کہ نہیں، کہ اللہ نے اپنے گھر میں جب قبریں رکھوا دی تو اب طواف بھی کرنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، جسے کعبے کی 4 قبریں سمجھ میں نہیں آ رہی اسے جنت البقیع کیسا؟ سلامات بھیجیے میرے آواز۔ اب یہ تو بات اب شروع ہوئی ہے، عام طور پر ہم زندوں پہ گفتگو کرنے کے قائل ہیں، تو ہم عام طور پر زندہ حیات سے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ قبروں والے پہلو پہ تو ہماری نظر ہی نہیں آتی۔ قبروں کا تو ایک مسئلہ ہے، قبروں سے شجرے پہچانے جاتے ہیں، قبروں سے شجرے پہچانے جاتے ہیں، قبروں سے مذہب پہچانا جاتا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھا اس کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں، اور مجھے نہیں پتا لوگ کیا سمجھے، اور پتہ نہیں بچوں کو پتہ بھی ہے کہ نہیں پتا۔ قبروں سے مذہب پہچانے جاتے ہیں، قبروں سے دین پہچانا جاتا ہے۔ اگر میں قبروں کے حالات سناؤں کہ کہاں کہاں قبروں سے کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، تاریخ میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں کورٹ نے اور عدالت نے صرف قبر دیکھ کر فیصلہ کیا، 2 مسلک کے افراد میں لڑائی ہو گئی، یہ مسجد ہماری ہے، یہ مسجد ہماری ہے، کیس کورٹ میں آ گیا، کس ملک کا اسے چھوڑ دیں، کیس کورٹ میں آ گیا۔ جب کورٹ میں آیا تو کورٹ نے کہا بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کی ہے اور آپ کی ہے؟ کوئی ایک مسلک والوں نے کہا کہ ہماری اس لیے ہے کہ ہمارے دادا اور پردادا کی یہاں قبر ہے، ہمارے اور دادا اور پردادا کی یہاں قبر ہے، اس لیے مسجد ہماری ہے۔
کوٹ لے لو بھجوائے، انہوں نے کہا چیک کر کے آؤ کس کی قبر ہے؟ کہا بات تو بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس کے دادا کی قبر ہو جگہ اس کی ہے۔ جس کے دادا کی قبر ہو، اب پہلی تقریر یاد ہوگی آپ کو، کل کی بھی تقریر یاد ہوگی، جس کے دادا کی قبر ہو جگہ اس کی ہے۔ تو دنیا حیران نہ ہو کہ ابو طالب کی زوجہ دروازے سے کیوں لے گئی دیوار سے۔ ایک اور سلام دے دیجیے واللہ۔ بس ایک جملہ میں نے کہا تھا، بس دل پہ آ گیا، ایک فقرہ میں نے کہا تھا، اور وہ فقرہ یہ کہا تھا کہ جب تک پانی نہیں تھا تو وہاں کوئی تھا ہی رہے نہیں، لیکن جب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، پانی پھوٹا، آسمان والے بھی آئے، زمین والے بھی آئے، قافلے بھی آئے، بریلے بھی آئے۔ ایک بات فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل کا شاید آخری جملہ ہو، لیکن کبھی فضائل پڑھوں، مسائل پہ نہیں آیا۔ ایک بات تو طے ہو گئی، جب تک قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے اور تفسیروں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ فطرت کے قانون کو ثابت کر رہا ہے کہ پانی کے بغیر بستی نہیں بستی ہے۔ دنیا میں پانی کے بغیر بستیاں نہیں بسائی جاتی، اس کا مطلب ہے جہاں پانی نہ ہو وہاں بستیاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کربلا میں معجزے ڈھونڈنے والے کربلا میں معجزے نہیں ہیں، حسین کے 10 دن کے رکنے اور ٹھہرنے کے واقعات میں معجزے نہیں ہیں۔ حسین نے کربلا کو معجزہ بنا دیا، پانی کے بغیر بسائی ہوئی بستی کو کربلا کہتے ہیں۔ اور سن لیجئے، اور وہ یہ کہ 2-3 دن تو ظاہر ہے کہ مجلس اشرا وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، کل وہاں جلوس تھا ناروال میں، آپ کے بیل میں ہے، اور آج وہاں مصالحہ تھا۔ بہر صورت لیکن ہمارا چونکہ وعدہ، چونکہ آج وہاں تقریر بھی آپ کیا تو پھر 1 گھنٹے کی ہو گئی، وہاں 20 منٹ کی تقریر ہوئی ہے آج، اتنی دیر پہ ممبر ملا۔ تو بہر صورت کل سے انشاءاللہ وقت اب چونکہ اپنے اس پہ آ گیا ہے تو وہاں 9 بجے بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 10:30 بجے آپ کے بیٹھ جائیں۔ سلامات بھیجو، آواز بلند سلامات بھیجیے۔ بہرحال میں آپ تمام احباب کا، باقی والے مجلس کا، تشریف لانے والوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، بچوں کا، سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے میری بات رکھی اور میری بات کی لاج رکھی، میں ذاتی طور پر اس تشریح کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ وقت کے مسئلے میں ظاہر ہے کہ بس معاملات اگر درپیش ہو تو حل ہی کی طرف جانا چاہیے۔ کبھی کبھی حل نکالنے میں تھوڑی سی زحمت اور تکلیف ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں زحمت اور تکلیف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلوں سے وہ ڈرے جس کا مشکل کشا نہ ہو۔ سلام بھیجیے محمد۔ پانی کے بغیر بستیاں نہیں بسا سکتی، اور جہاں پانی بند ہو ایک قطرہ پانی نہیں ہے، ایک بوند پانی نہیں ہے۔ حسین کے خیموں سے بچوں کے التش کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے اگر بہت تفصیل سے کچھ کہنا چاہوں تو بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے، لیکن اگر احساس دلوں میں زندہ ہو تو رونے کے لیے ایک جملہ بہت ہے کہ قبرستانوں میں اللہ سب کو زندہ رکھے، جیتا رکھے، لیکن قبروں میں بات ہو رہی تھی نا، قبرستانوں میں گئے ہوگے، قبر بلتی دیکھی ہوگی۔ اسلام میں حکم ہے، یہ باقاعدہ شرعی رواج میں یہ شریعت کا حکم ہے، جب قبر بل جائے اور بند ہو جائے تو پانی چھڑکو، ہے نا؟ آپ
ہوتا تھا کہ قبر بند کر کے پانی چھڑکتے ہو نا. کربلا میں صبح سے لاشیں اٹھانے والا حسین. قبر تو کسی کی بھی نہیں بنی, لاشیں لا کے حسین نے رکھے. کل ایک قبر ہے جو عاشور کی دل بنی ہے. رونے کے لیے اگر احساس زندہ ہو تو یہ فطرہ بہت ہے. کل ایک قبر ہے جو عاشور کی دل بنی ہے, اور وہ 6 ماہ کے بچے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے, ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. 6 ماہ کے لال کی قبر ہے, لیکن اس پر بھی چھڑکنے کے لیے پانی نہیں ہے. اس پر بھی چھڑکنے کے لیے پانی نہیں ہے. اور خدا کسی باپ پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے. آنسو چھڑکے. دوسری بات تو میں نے ابھی آپ سے کہی نہیں, ابھی قبر حسین نے بند نہیں کی تھی, قبر بند نہیں کی تھی. آواز آئی السلام علیکہ ایھا الغریب. حسین اٹھے, قبر بند کیے بغیر. بچے کو لٹایا تھا. کبھی کسی سے مجلس میں ذاکر سے, خطیب سے, عالم سے سننا کہ جب باپ تلوار ذوالفقار سے بچے کے لیے قبر کھود رہا تھا تو اس سے ضرور یہ پوچھنا کہ اس وقت بچے کا لاشا کس کے ہاتھوں پہ تھا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. امام باقر علیہ السلام کعبے میں آئے, غلام ساتھ تھا. علماء اہل سنت نے یہ حدیث لکھی ہے, کعبے کو دیکھ کے رونے لگے. غلام نے کہا مولا لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ چیخ مار کے رو رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. آج اگر اکثر لوگ چیخ مار کے نہیں روتے تو اس حیا سے نہیں روتے کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے. غلام نے بھی امام سے یہی کہا مولا لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے. امام نے کہا دیکھتے ہیں تو دیکھ لے, تو اللہ کو چیخ مار کر رونا پسند ہے. آوازیں نہ رکے, بلند آوازوں سے. میں جو پڑھنے جا رہا ہوں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں, آپ بھی سن لیجئے. قبر ابھی بند نہیں کی تھی, آواز آئی السلام علیکہ ایھا الغریب. حسین کھڑے ہو گئے, خیمگاہ کے دروازے پر آئے. کہا بلند تو کون ہے؟ کہا لا برید الصغریٰ, میں فاطمہ صغریٰ کا قاصد ہوں, خط لایا ہوں. حسین نے کہا لا میری بیٹی کا خط مجھے. آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا. 2-4 جملے ہیں, بوسا دیا, آنکھوں سے لگایا, خط کو کھولا. حسین نے خط کو پڑھا. سلام کے بعد پہلا فقرہ یہ لکھا تھا, بابا بھیا علی اکبر نے وعدہ کیا تھا ہمیں لینے آئیں گے, بھیا ہمیں لینے نہیں آئے. آپ کو پتا حسین نے کیا کیا؟ حسین خط لے کر خیمگاہ کے دروازے سے وہاں آئے جہاں علی اکبر کا لاشا لٹایا تھا, اور خط کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا. علی اکبر پہل کا خط آیا ہے, کہو باپ کیا جواب دے. کہو باپ کیا جواب دے. کوئی جواب نہ تھا, دور دور تک سناٹا تھا. ایک بار کھڑے ہوئے, دوسرا فقرہ پڑھا. بابا چچا عباس نے بھی وعدہ کیا تھا, چچا بھی ہمیں بھول گئے. حسین نے فرات کا رخ کیا, آواز دی عباس بھتیجی کا خط آیا ہے, کہو بھائی کیا لکھے. کوئی جواب نہ تھا, بہت سلاٹا تھا. حسین رو رہے تھے. ایسے میں حسین نے خط کو آگے پڑھا. اب جو جملے پڑھے ہیں حسین بہت روئے.
وہ خط لے کے خیمہ گاہ میں آئے. بیویوں کے درمیان بس اتنا کہا سغرا کا خط آیا ہے. یہ سننا تھا کہ بیویوں میں رونے کا بول اٹھا. پھوپھی کو پوچھا تھا, ماں کو پوچھا تھا, سب کے فقرے سنائے جس کے بارے میں جو لکھا تھا. اب جو فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں مقاتل میں اسی طرح موجود ہے کتابوں میں. صاحبان اولاد کیسے سنو گے مجھے نہیں پتا, خدا تمہاری اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے. حسین نے فقرے کو پڑھا تو خیموں میں کوہرام مچ گیا. حسین نے کہا سغرا نے لکھا ہے سکینہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ باپ کے ساتھ ہو, بس اتنا سننا تھا. سکینہ نے کہا اچھا ہوا سغرا تو نہیں آ. اچھا ہوا سغرا نہیں آئی. بہت دیر ماتم ہوا جب ذرا کریا تھما, آخری فقرہ ہو گئی مجلس. آخری جملہ لکھا تھا بابا اب تو میرا علی اصغر گھٹنیوں چلے. میرے بھائی کے ماتھے پر میری جانب سے بوسہ دیجیے گا. حسین چلتے آخری جملہ حسین چلتے ہوئے باہر جہاں لاشاری ڈایا تھا اس حالت میں گئے جیسے سجدے میں بیٹھتے آئے. حسین نے جھک کے ماتھے کا بوسہ لیا. علی اصغر بہن کا خط آیا ہے کیا جواب دے. ایسے میں لشکر یزید سے تیروں کی بارش ہوئی اور تیر حسین کے ماتھے میں لگا. لہو بہا. حسین نے خط کو لہو میں تر کیا. لے جا کہاں سے سغرا سے کہنا دے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مومنین کرام جیسے کہ پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں